وہ رب کریم وہ ہر وقت منتظر ہوتا ہے کہ کب یہ میرا بندہ میرے پاس واپس پلٹ کر آئے، وہ ہر وقت انتظار میں ہے۔ آج جس طرح ایک شیعہ ایک مومن امام زمانہ کا منتظر ہے اور ہر وقت یہ دعا کرتا ہے الاجل الاجل یا صاحب الزمان الاجل، اے مولا جلدی آئیے، اس طرح پروردگار عالم بھی منتظر ہے کہ یہ انسان جو معصیت کر رہا ہے، یہ جو گناہ کر رہا ہے، یہ کب میری طرف آتا ہے۔ وہ ہر وقت ہر لمحہ اس انتظار میں کہ کب یہ میرا بندہ میرے پاس واپس پلٹ کر آتا ہے۔ وہ تو فرعون کا بھی منتظر ہے کہ یہ فرعون کب میرے پاس واپس پلٹ کر آتا ہے۔ ایسا رب کریم بادشاہ، ایسا کریم بادشاہ جو ہر وقت منتظر ہے کہ یہ بندہ کب میرے پاس آتا ہے۔ وہ فرعون کا بھی منتظر ہے کہ یہ فرعون کب میرے پاس آتا ہے۔ حضرت موسیٰ سے فرمایا نا کہ اے موسیٰ جا اذهب الى فرعون، اے موسیٰ فرعون کے پاس جا۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے اے خدا فرعون کے پاس جاؤں، وہ تو طغیان اختیار کر چکا ہے، وہ تو طاغوت بن چکا ہے، وہ تو آپ کے مد مقابل آ چکا ہے۔ فرمایا ہاں موسیٰ جاؤ، اگرچہ وہ میرے مد مقابل آ گیا، اگرچہ وہ طاغوت بن گیا ہے، لیکن موسیٰ جا، وہ میرا بندہ ہے، اس کا میں رب ہوں، میں نے اس کو خلق فرمایا ہے۔ موسیٰ جا۔ موسیٰ کہنے لگے اے خدا، موسیٰ کہنے لگے اے میرے رب کریم، میں ہارون کو ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا ساتھ ہارون کو لے کے جاؤ۔ اذهبا الى فرعون، تم دونوں جاؤ۔ پہلے فرمایا اے موسیٰ جاؤ، جب موسیٰ نے کہا کہ میں ہارون کو بھی ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں، پھر فرمایا اذهبا، تم دونوں جاؤ، انہو طغی، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ یہ اللہ خود فرما رہا ہے کہ اے موسیٰ ہارون کو ساتھ لے کر جا، تم دونوں جاؤ۔ کیوں جاؤ؟ انہو طغی، بے شک وہ سرکش ہو گیا۔ اے موسیٰ جاؤ، لیکن اب انداز تبلیغ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا۔ اے موسیٰ جاؤ، لیکن جب فرعون کے پاس جانا نا، اس کو ڈانٹنا نہیں ہے، اس کو برا بھلا نہیں کہنا، اس کی سرزنش تم نے نہیں کرنی، اس کو ڈانٹنا نہیں ہے، سخت لہجے میں بات نہیں کرنی۔ کس کو؟ فرعون کو سخت لہجے میں بات اس کے ساتھ نہیں کرنی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا جاؤ انہو طغی، بے شک وہ طاغوت ہے، وہ سرکش ہو گیا ہے، لیکن تم نے موسیٰ جا کر بات کس انداز میں کرنی ہے؟ قول لہو قولا لینا، جب اس کے پاس جانا تو نرم لہجے میں بات کرنا، سخت لہجے میں بات نہیں کرنا، اس کو ڈانٹنا نہیں ہے، اس کو برا بلا نہیں کہنا، سخت لہجہ نہیں اپنانا۔ کس انداز میں بات کرنی ہے؟ نرم لہجے۔ اے انسان، اللہ تعالیٰ موسیٰ کو فرما رہا ہے کہ فرعون سے جب بات کرنا نرم لہجے میں بات کرنا۔ سب جانتے ہیں فرعون کیسا تھا، جو خدائی دعویٰ کر چکا تھا، جو ہر قسم کا گناہ کر چکا تھا، جو ہر قسم کی عدودگی میں غرق تھا، اور اللہ کے مقابلے میں آ کر ربوبیت کا اعلان کر بیٹھا تھا۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ جب اس کے پاس بھی جانا نا تو کس انداز میں بات کرنا ہے؟ نرم لہجے، قولا لینا، نرم انداز میں بات کرنا، سخت لہجہ فرعون کے ساتھ بھی نہیں اپنانا۔ شاید یہ بندہ میری طرف پلٹ آئے، میں چاہتا ہوں فرعون میری طرف آ جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ، یہ رب کریم ہے جو بہانے تلاش کرتا ہے کہ کب یہ میرا بندہ میرے پاس آئے، جو بہانے تلاش کرتا ہے۔ آج دیکھیں انسان اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب اس بندے سے کوئی غلطی سرزد ہو تاکہ ہم اس کو چھوڑ دیں، تاکہ اس کے ساتھ ہم بولنا ترک کر دیں، تاکہ اس کے ساتھ ہم بیٹھنا ترک کر دیں، تاکہ اس کے ساتھ ہم چلنا پھرنا ترک کر دیں۔ انسان اس انتظار میں ہوتا ہے کہ کب یہ غلطی کرتا ہے تاکہ اس کا ساتھ میں چھوڑوں، لیکن اللہ اس انتظار میں ہوتا ہے کب یہ بندہ میرے پاس آتا ہے۔ یہ گناہ پہ گناہ کر رہا ہے، یہ گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے، وہ انتظار پہ انتظار کرتا جاتا ہے کب یہ میرا بندہ میرے پاس آئے گا۔ فرق دیکھیں، انسان ایک غلطی کو پکڑتا ہے اور پوری زندگی غلطی کرنے والے کے پیچھا نہیں چھوڑتا، ہر وقت اس کو ستاتا ہے، لیکن اللہ اس انتظار میں ہوتا ہے کہ کب یہ بندہ میرے پاس آئے گا، جو فرعون کا بھی منتظر ہے کہ کاش فرعون بھی میرے پاس واپس پلٹ کر آئے گا۔
موسیٰ کو پیدا کیا فرعون کے ہدایت کے لیے، اتنا اہتمام کیا کہ کب یہ میرا بندہ میرے پاس آتا ہے۔ ہم اہتمام کرتے ہیں کہ کب اس بندے سے کوئی ایک غلطی سرزد ہو جائے تاکہ ہم اس کو چھوڑ دیں، زندگی بھر پھر اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، اس کے اوپر باتیں بنائیں گے، اس کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کریں گے۔ ایک غلطی سرزد ہوئی ہے، معافیاں بھی مانگ رہا ہے لیکن نہیں، اس کے آنسوں کی کوئی قدر نہیں ہے۔ وہ معافیاں مانگ رہا ہے، وہ جو ان سے معافیاں مانگتا ہے اس کی معافیوں کا مذاق ہوتا ہے۔ یہ انسان اللہ انتظار میں ہوتا ہے کہ کب یہ میرا بندہ آ کر ایک قطرہ میرے سامنے آنسوں کا بہا دے۔ جب انسان آ کر بہاتا ہے وہ واقعی اس کا محبوب ترین بن جاتا ہے، مشغلہ بن جاتا ہے انسان کے سامنے۔ وہ انسان جو آ کر ان کے سامنے ندامت کا ایک آنسو بہاتا ہے، مجھ سے غلطی ہو لیکن لوگ نہیں چھوڑتے، لیکن اللہ انتظار میں ہوتا ہے۔ وہ واقعہ بھی ہے حدیث قدسی کے کہ ایک بوڑھا شخص بڑھاپے میں ہے، اور بڑھاپے میں انسان کیسے ہوتا ہے کہ انسان کے ہاتھوں پر راشا طاری ہو جاتا ہے، انسان کی پلکیں جھک جاتی ہیں، انسان کے پاؤں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ اس کے بدن کا وزن اٹھائے، انسان کے ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، انسان کی زبان کے اندر لکنت آ جاتی ہے۔ جب لکنت آ جاتی ہے، جب زبان کے اندر لکنت آ جاتی ہے، جب ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، ہاتھوں پر راشا طاری ہو جاتا ہے، پاؤں اس کے بدن کا وزن نہیں اٹھا سکتے، پاؤں کے اندر اتنی طاقت اور سکت نہیں ہوتی کہ اس انسان کے بدن کا وزن اٹھائیں، زبان پر لکنت طاری ہوتی ہے۔ اس وقت یہ بوڑھا آتا ہے مسجد کے اندر اور اللہ کے پاس آ کر کہتے کہ اے پروردگار عالم، میں ہوں تو تیرا بندہ نا، اگرچہ جوانی کے اندر جوانی مستانی تھی، میں نے گناہ کیے، آج جو میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں بڑھاپے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، اے خدا جوانی کے اندر میں ان ہاتھوں سے تیری نافرمانی کرتا رہا، آج جس زبان سے لکنت طاری ہے، جس زبان پر، اسی زبان سے میں غیبت کرتا رہا، اسی زبان سے میں تیری نافرمانی کرتا رہا، آج وہ پاؤں جو میرے بدن کے وزن کو اٹھانے کی سکت اور طاقت نہیں رکھتے تھے، ان پاؤں کے ذریعے میں تیری نافرمانی کرتا رہا، لیکن اے خدا میں یہ سفید داڑھی لے کر تیرے پاس آیا ہوں، جی میں بڑھاپے کی حالت میں تیرے پاس آیا ہوں، میرے بڑھاپے پر رحم فرما دے، میری سفید داڑھی پر رحم فرما دے۔ تو اللہ کا جواب آتا ہے، اے انسان، تو نے آنے میں دیر کر دی ہے، تو سوچتا رہا، میں اس انتظار میں تھا کہ کب یہ میرا بندہ میرے پاس آتا ہے، تو آنے میں تو دیر کر سکتا ہے لیکن میں تجھے معاف کرنے میں دیر نہیں کرتا، میں اس انتظار میں تھا، آ میرے پاس، تو ایک دفعہ تو کہہ دے یا سمد، میں 1000 دفعہ کہتا ہوں لبیک یا عبدی، اے میرے بندے آ میرے پاس، میں اس انتظار میں ہوتا ہوں کہ کب یہ میرا بندہ میرے پاس آتا ہے۔ یہ ہے رب کریم جو انتظار کرتا ہے۔ یہاں پر انتظار، انسان انتظار کرتے ہیں کہ اس انسان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، اللہ اس انتظار میں ہوتا ہے کہ جو پوری زندگی گناہوں کے اندر غرق رہا ہے، غلطی پہ غلطی کرتا رہا ہے، اور غلطی پہ غلطی کرتا رہا ہے، معصیت پہ معصیت کرتا رہا ہے، نافرمانی پہ نافرمانی کرتا رہا ہے، لیکن آ جائے، آ کر ایک ندامت کا آنسو بہا دے، میں اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ اے انسان، اللہ تعالیٰ نے تجھے خلیفۃ اللہ بنایا ہے۔ خلیفۃ اللہ کا یعنی وہ صفات اپنے اندر پیدا کر۔ اگر اللہ کی ذات سخی ہے تو تو بھی سخی بن جا، اگر اللہ کی ذات علیم ہے تو تو بھی علیم بن جا، اگر اللہ کی ذات معاف کرنے والی ہے تو تو بھی معاف کرنے والا بن جا، اگر اللہ کی ذات گناہوں کے اوپر پردہ ڈالنے والی ہے تو تو بھی گناہوں کے اوپر پردہ ڈالنا شروع کر، تو بھی ستار بن جا، ستار بن تاکہ محبوب خدا بن جائے، معاف کرنے والا بن تاکہ محبوب خدا بن جائے۔ ایسا نہ ہو تیری ایک غلطی سے کسی کی پوری زندگی خراب ہو جائے۔ ٹھیک ہے اس سے غلطی ہوئی ہے لیکن بار بار وہ معافی مانگتا، بار بار وہ معافی مانگتا، لیکن اس کے باوجود اللہ تو ایک دفعہ کہتے ہیں میرے پاس ایک دفعہ تو آ جانا، میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ کئی دفعہ روایات کے اندر ہے، کئی دفعہ آسمان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے ملائکہ یہ ندا دیتے ہیں کہ اے انسان اب آ جا، پلٹا، ارجعی، واپس پلٹا، اگر تو دور چلا گیا ہے گھبرا نہیں، نہ امید نہیں، اب
واپس آ جائے.